بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادتوں سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ یہ ہفتے میں ایک دن یعنی ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پہ امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آئیں، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترغیب پر عمل کرو، تم شکار سے بھی کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلیاں پھنسیں، اور شیطان نے کہا کہ تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترغیب پہ مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے اس سے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترغیب بتانے لگا۔ تو یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو سمندر میں سے نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے، کھڈے بنا دیے، تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ان تالاب میں پھنس جائیں اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے پکا کے کھائیں۔ اس گاؤں میں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو اور چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں اگر ہفتے کے دن مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہی ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اس طرح اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ ان بستی میں 70,000 لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کی بار بار صلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے ایک دیوار کھڑی کر دی اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں۔ اور سالے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا ہے اسے یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آئے گا۔ اور سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب ہنستے رہے، یہ تو کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جب کتابی باتیں ہیں ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا، بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کے اس طرف تھے، اور دوسرے وہ جو اللہ کے نافرمان بندے جو دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی، اللہ کے نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے، سارے کے سارے وہ لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکت کو انجام دے رہے تھے۔ جو سالے لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے، ان سالے لوگوں نے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کو اپنے کپڑوں سے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کے رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن گئے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سک رہے تھے، اور یوں 3 دن بعد اس عذاب میں آ کر وہ فنار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا، ہم سب کو ایسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں, میرے چینل کو شیئر کریں, اس ویڈیو کو شیئر کریں, کمنٹ کریں, لائک کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.